إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العلي العظيم. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، محبان اہل اطہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں رسول اور آل رسول کا چاہنے والا بنایا. 7 روزہ الوداعی سلسلہ مجالس کی یہ 5ویں تقریر. گفتگو کا موضوع مسلسل سیرت امامین عسکریین کے حوالے سے جاری ہے. انشاءاللہ کہ گزشتہ 4 ایام کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. آج انشاءاللہ یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ آج سیرت امام نقی سے سیرت امام عسکری میں وارد ہو جانا ہے تاکہ آخری 2 ایام خاص ہو سکیں میرے 11ویں امام کے تذکرے سے. یقین جانیے امام نقی کی سیرت کے، شخصیت کے، حیات کے کتنے ایسے پہلو ہیں جو ہم نے پچھلے 4 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اس سے کئی زیادہ ایسے پہلو ہیں کہ جو ہم پیش نہیں کر سکے، کہ جو رہ گئے. ہم نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ 10ویں امام کے حیات کے چند چیدہ نکات تھے، چند بہت زیادہ نمایاں پہلو تھے. آج امام نقی کی سیرت کے جس پہلو سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری امام نقی کی سیرت کی ڈسکشن کا آخری پہلو ٹھہرے گا، وہ ہے میرے 10ویں امام کی عائلی زندگی، امام نقی کی فیملی لائف، امام کے
خانوادے کے حوالے سے کچھ بات ہوگی اور وہیں سے ہم 11ویں امام کے تذکرے پر آ جائیں گے۔ اگر سماعتیں آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، تو 10ویں اور 11ویں امام کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ صلی علی محمد و عزیزان محترم، میرے 10ویں امام کہ جنہوں نے انتہائی سخت حالات میں زندگی گزاری، کہ جنہیں پہلے مدینہ منورہ سے سامرہ بلایا گیا اور سامرہ میں بھی شدید ترین حالات کا سامنا ہوا۔ ایک عرصہ تو وہ جس میں مولا ڈائریکٹلی حاکم عباسی کی قید میں رہے، ایک عرصہ وہ کہ جس میں جو مولا نے ظاہری طور پر اپنے گھر میں گزارا، لیکن حاکم کی نظریں، جاسوسوں کا جال اس طرح سے مولا کے گھر کے گرد پھیلا ہوا تھا کہ چاہنے والا چاہ کر بھی مولا تک نہ آ سکے۔ اور یوں ایک تو امام کے شیعوں کا دنیا کے مختلف کناروں میں پھیل جانا، دوسری جانب عباسی حکمران کی جانب سے اس قدر شدید ضغط اور پریشر، اس قسم کے حالات، یہ دونوں اس بات کا تقاضا بنے کہ میرے اور آپ کے 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام نے اپنی حیات میں اپنے چاہنے والوں کو غیبت امام کے لیے تیار کیا۔ اماموں نے، 9ویں امام بھی، 10ویں امام بھی، 11ویں امام بھی، یہ بات مشترک رہی ان تینوں اماموں میں، اور 7ویں امام کی حیات میں بھی ہم نے دیکھا، مگر بالخصوص یہ 3 امام، انہوں نے لوگوں سے ڈائریکٹ ملاقاتیں بہت ہی محدود کر دیں، اور اس کے مقابلے میں خط اور کتابت کا سلسلہ زیادہ کر دیا۔ ائمہ نے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے معین کیے، مقرر کیے، اپنی جانب سے وکلاء کو نامزد کیا کہ اگر فلاں علاقے کے مؤمنین کو کوئی سوال ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ ہمارے فلاں صحابی جو اس علاقے کے رہنے والے ان سے رجوع کرے۔ اگر صحابی کو جواب پتہ ہوا، مشکل کا حل معلوم ہوا، تو وہ خود حل کر دیں گے، اور اگر نہیں معلوم ہوا تو ہمارے فلاں صحابی کو خط لکھ کر بھیجیں گے۔ یوں امام تشیع کو، فقہ جعفری پر اعتقاد رکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ذہنی طور پر زمانہ غیبت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ تینوں اماموں کے دور میں مشترک رہا۔ اگر امام کی فیملی کی بات کی جائے تو اللہ نے میرے 10ویں امام کو 4 فرزند عطا کیے تھے۔ ایک ہیں سب سے بڑے جعفر، ایک ہیں ان سے چھوٹے محمد، پھر حسن کہ جو میرے اور آپ کے 11ویں امام، اور سب سے آخری فرزند حسین۔ یہ وہ فرزند ہیں کہ جن میں سے خاص طور سے 2 حسن اور حسین، اور تیسرے سید محمد کے جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ والدہ وہی ہیں جو امام حسن عسکری کی والدہ ہیں یا کوئی اور ہیں۔ ہمارے 11ویں امام کی والدہ یعنی 10ویں امام کی زوجہ، پہلے والدہ کا حال سنیے، پھر 10ویں امام کے اولاد اور بچوں کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کریں۔ میرے 10ویں امام نے اپنی زوجہ کے طور پر جس خاتون کا انتخاب کیا، تاریخ نے اس بی بی کے ناموں میں بھی اختلاف کیا۔ نام ایک ہی ہے، یعنی شخصیت ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے، مگر مختلف لوگوں نے مختلف نام لکھے۔ کسی نے لکھا جناب حدیثہ خاتون، کسی نے نام حدیث لکھا، کسی نے نام سوسن لکھا، اور کسی نے نام سلیل لکھا۔ یہ وہ نام کے جو روایت میں بھی آیا۔ یہ چاروں نام ہیں، خاتون ایک ہی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ تھا۔ بعض علماء نے، بعض سیرت کو لکھنے والوں نے لکھا کہ چونکہ بنو عباس یہ بات جانتے تھے کہ اب اس 12ویں کی ولادت قریب ہے کہ جس کا وعدہ رسول کر کے گئے تھے، لہٰذا مسلسل امام کی ازواج پہ بھی نگاہ رکھی جاتی۔
کنیزوں کی صورت میں حاکم کے جاسوس امام کے گھر کے اندر تک بھیجے جاتے تاکہ امام کی ازواج پر اور ان کی حالات زندگی پر نگاہ رکھی جائے، کب کون حاملہ ہو اور کب حاکم کو خبر ملے کہ فلاں امام کے گھر کوئی ولادت ہونے والی ہے۔ اپنے حالات کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اور اپنے بعد آنے والے امام کی اور ان کی والدہ کی حفاظت کے لیے ایک ایک خاتون کے کئی نام آل محمد استعمال کرتے تاکہ باہر والوں کے لیے نشاندہی نہ ہو سکے۔ توجہ ہے؟ 10ویں امام کی زوجہ یعنی 11ویں امام کی والدہ کون؟ جناب سلیل، جناب حدیثہ، کہ جن کے بارے میں جب یہ 10ویں امام کے گھر تشریف لائی ہیں تو میرے 10ویں امام نے ان کے بارے میں فرمایا، سلیل کہ جو ان کا نام تھا، فرماتے مسلولۃ من کل الانجاس والارجاس، یہ وہ بی بی ہے کہ جسے اللہ نے ہر پستی، ہر برائی، ہر نجاست سے دور رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں خدا نے ہر قسم کی برائی سے دور رکھا ہے، اور کیوں نہ رکھے کہ یہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت کی امانت دار ہیں کہ جن کے وسیلے سے میرے اور آپ کے 11ویں امام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جناب سلیل کے اگر مرتبے کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھیے کہ جناب سلیل کا ایک لقب ہے جدہ یا جدہ۔ انہیں جدہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ 11ویں امام کی والدہ ہے نا، تو ہمارے وقت کے امام کی حضرت قائم کی جدہ اور دادی تھی، اور اسی نام سے چاہنے والوں میں معروف تھی۔ یہاں تک کہ بہت توجہ کیجیے گا، ایک حدیث کہ جس سے مادر امام حسن عسکری کا مرتبہ واضح ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے اذہان میں ہو تو پہلی مجلس میں امام نقی کی والدہ کا رتبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج امام حسن عسکری کی والدہ کا مقام سنیے۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی وآلہ۔ راوی کہتا ہے کہ میں 11ویں امام کی رحلت کے بعد، مولا کی شہادت کے بعد، 11ویں امام کی شہادت کس سن میں ہے؟ سن 260 ہجری، 260۔ راوی کہتا ہے میں سن 262 ہجری میں، 262 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت کے 2 برس کے بعد آل رسول کے اس گھر میں گیا کہ جو سامرہ میں تھا، جو میرے 10ویں اور 11ویں امام کا گھر تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو جو بی بی دروازے پہ تشریف لائیں وہ کون تھی؟ وہ تھی میرے 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی، 9ویں امام کی دختر، 9ویں امام کی بیٹی۔ کون؟ جناب حکیمہ سلام اللہ علیہا۔ جناب حکیمہ وہی کہ جن کی قبر آج سامرہ میں اسی زری میں ہے جس زری میں میرے اور آپ کے 10ویں اور 11ویں امام کی قبر ہے۔ تیسری قبر میرے 12ویں امام کی والدہ جناب نرجس کی ہے، اور چوتھی قبر جس پاک بی بی کی ہے وہ جناب حکیمہ ہے، امام کی بیٹی، امام کی بہن اور امام کی پھوپھی۔ ایک جملے میں یوں کہیے کہ ان کا امامت سے وہی رشتہ تھا جو شہزادی زینب علیہ کا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی تو دروازے پہ جناب حکیمہ تشریف لائیں۔ فَسَأَلْتُهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، درمیان میں پردہ ہے، حجاب ہے۔ راوی بھی امام کا قریبی صحابی ہے، 11ویں امام کے قریبی اصحاب میں سے کہتا ہے میں نے جناب حکیمہ سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ کہ اِلَى مَنْ وَصَّى ابو محمد، ابو محمد لقب میرے اور آپ کے 11ویں امام کا، امام حسن عسکری کا،
میں نے سوال کیا اے بی بی یہ بتائیے کہ 11ویں امام نے کسے وصیت کی ہے، یعنی اپنے بعد کسے نامزد کیا ہے؟ اگر چاہنے والوں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی مشکل درپیش آئے تو 11ویں امام کی شہادت کے بعد کس کے در پر جائیں؟ توجہ ہے عزیزوں؟ جناب حکیمہ جواب دیتی ہیں الل جدہ، اس بی بی کے پاس جانے کی وصیت کی ہے امام عسکری نے، جسے چاہنے والے جدہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ امام عسکری کی والدہ جناب سوسن ہیں۔ راوی پریشان ہوا، گھبرا گیا، اس نے یہ بات سن رکھی تھی کہ امامت فقط ذکور میں، مردوں میں آتی ہے، اللہ نے کسی خاتون کو منصب امامت پر فائز نہیں کیا۔ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کیا 11ویں امام نے اپنے بعد کسی خاتون کو وصیت کی؟ کیا کسی خاتون کو اپنا جانشین نامزد کر کے گئے؟ توجہ ہے عزیزوں؟ اب وہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جس سے مادر امام حسن عسکری کا رتبہ سمجھ آئے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے جناب حکیمہ سے عرض کی گھبرا کر کہ کیا 11ویں مولا ایک خاتون پر ہماری نمائندگی اور قیادت کو چھوڑ کر گئے ہیں؟ جناب حکیمہ نے جواب دیا اقتداء بالحسین، زیادہ حیرت نہیں کرو، 11ویں امام نے یہ کام اپنے جد حسین ابن علی کی پیروی کرتے ہوئے کیا ہے کہ جب حسین دنیا سے تشریف لے گئے فَإِنَّهُ وَصَّى إِلَىٰ أُخْتِهِ زینب فی الظاہر، تو ظاہری طور پر اپنا جانشین و نمائندہ لوگوں کی نگاہوں میں ظاہری طور پر حسین اپنا جانشین اپنی بہن زینب کو بنا کر گئے تھے۔ فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ يُنْسَبُ إِلَىٰ زینب۔ اس زمانے میں مدینے میں واقع کربلا کے بعد چونکہ امام حسین کے بعد ایک ہی وارث باقی رہ گیا ہے، اللہ کو اپنے امام کی حفاظت مطلوب تھی، شہزادی زینب علیہ محافظہ امامت ٹھہری تھی، لہٰذا جناب حکیمہ بتا رہی ہیں کہ مدینے میں امام سجاد کی جانب سے جو بھی علم خارج ہو کر جاتا تھا، جو چاہنے والوں تک علوم پہنچتے تھے، اس تمام کی نسبت ظاہری طور پر شہزادی زینب کی طرف دی جاتی تھی۔ یعنی چاہنے والا سوال لے کر شہزادی زینب کے در پہ آتا تھا، شہزادی زینب خود بھی عالمہ غیر معلمہ تھی، مگر امام وقت ہونے کے ناطے چوتھے امام کے سامنے سوال رکھتی، چوتھے امام سوال کا جواب دیتے، اور وہ سوال کا جواب بی بی زینب کے نام سے چاہنے والوں تک پہنچتا۔ یوں شہزادی زینب امامت کی حفاظت کر رہی تھی۔ جناب حکیمہ نے ایک تشبیہ دے کر ہمیں بتا دیا کہ جناب سوسن کا رتبہ کیا ہے، امام عسکری کی والدہ کا رتبہ کیا ہے، کہ جسے جناب زینب کی مانند قرار دیا جا رہا ہے۔ جس طرح وہاں زینب علیہ محافظہ امامت تھی، یہاں امام زمانہ کی دادی جناب سوسن اپنے پردہ غیب میں موجود حجت خدا پوتے کی حفاظت ایسے کر رہی ہیں کہ لوگ آ کر سوال ان سے پوچھتے ہیں، یہ اپنے پوتے سے پوچھتی ہیں، جواب دیتی ہیں، اور ظاہری طور پر جواب کی نسبت جناب سوسن کی طرف دی جاتی ہے۔ علماء نے ایک لقب استعمال کیا اس شہزادی کے لیے، مفزع الشیعہ، یعنی شیعت کی پناہ گاہ۔ زمانے غیبت کی ابتدا ہے، 260 ہجری میں امام عسکری کی شہادت ہوئی، تو اب غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ ابھی غیبت صغریٰ کو 2 برس ہوئے، لوگ آمادہ نہیں ہیں، ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس دور میں اگر پریشان حال چاہنے والوں کی داد رسی کسی بی بی نے کی ہے، دین خدا کی حفاظت کسی شہزادی نے کی ہے، تو وہ کون ہیں؟ امام نقی کی زوجہ، امام حسن عسکری کی والدہ جناب سوسن سلام اللہ علیہا۔ ایک درود پڑھ دیجئے شہزادی کی عظمت۔ یہ تھیں زوجہ۔ اب آئیے اولاد پر۔
اللہ نے امام نقی کو 4 فرزند عطا کیے. ایک ہیں جعفر، ایک ہیں سید محمد، ایک ہیں حسن کہ جو میرے اور آپ کے 11ویں امام، اور چوتھے ہیں حسن کے چھوٹے بھائی حسین. سب سے پہلے جعفر کا قصہ سن لیجئے کہ اگرچہ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء امامیہ کی، شیعہ علماء کی مشہور رائے یہی ہے کہ اس جعفر کو جعفر کذاب کہا جاتا تھا. روایات میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. کون ہے کذاب؟ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹے کو کہتے ہیں. امام معصوم کا بیٹا تھا، مگر اسے روایات میں جعفر کذاب کہا گیا. کیوں کہا گیا اور سب سے پہلے کس نے کہا؟ راوی چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. راوی چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور چوتھے امام سے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو چوتھے امام نے اس زمانے میں راوی کو بتانا شروع کیا، میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہے کہ جو یبقر العلم بقرہ، جو علوم کے سمندروں کو چاک کرے گا، شگافتہ کرے گا. ثم بعدہ ابنہ جعفر الملقب بالصادق، اور میرے بیٹے محمد کے بعد امام ان کے بیٹے ہوں گے کہ جن کا نام جعفر ہوگا، لقب صادق ہوگا. صادق یعنی سچا. راوی نے فوراً پوچھا مولا کلکم صدیقون، مولا آپ سب کے سب سچے ہیں، پھر اس چھٹے امام کو خاص طور پر صادق کے لقب سے کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ توجہ ہے. چوتھے امام نے اس زمانے میں ایک پیشگوئی کی تھی، مستقبل کا حال بتایا تھا. فرمایا ہمارے اس فرزند کو جعفر کو صادق اس لیے کہا جائے گا کیونکہ ہماری ہی نسل میں ایک اور جعفر آئے گا کہ جو اپنے لیے اس عہدہ امامت کا دعوے دار ہوگا کہ جو اللہ نے اسے نہیں دیا ہے. اللہ پر جھوٹ باندھے گا، خود کو منصب امامت کا جھوٹا دعوے دار بنائے گا. لہذا اس جعفر کذاب کے مقابلے میں، اس جھوٹے جعفر کے مقابلے میں یہ جعفر صادق ہیں. چوتھے امام بتا رہے ہیں. اور وہ بیٹا کب آیا کہ جس کی پیشگوئی امام کر کے گئے تھے؟ امام نقی کے گھر آیا. عزیزوں حیران نہیں ہوئیے گا، امام کا بیٹا، امامت کا جھوٹا دعوے دار. کتنے ہی انبیاء ہیں کہ جن کی اولاد نے ان کے ساتھ وفا نہ کی. فرزند نوح کا قصہ تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا، کہ جب طوفان بڑھتا جا رہا ہے، اللہ نے نوح سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے نوح ہم آپ کو اور آپ کے اہل کو بچائیں گے. تو نوح نے ایک مرتبہ کافر بیٹے کو آواز دی تھی، اے بیٹا آجا کشتی میں پناہ لے لے، لا الہ الا اللہ کہہ دے، جان بچا لے. نافرمان بیٹے نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبل، میں اس پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، میں اس پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لوں گا. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں عزیزوں. قرآن نے یہ تو طے کر دیا کہ نبی نوح سے، نبی سے دور بھاگ کر پہاڑی پر پناہ لینا کافر کی صفت ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لوں گا. یعصمونی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے آواز دے کر کہا تھا لا عاصم اليوم الا اللہ، آج خدا کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. تو نوح کا کافر بیٹا تو ذہن میں ہے نا عزیزوں. تو حیرت کیا ہے کہ اگر کسی امام کے ہاں بھی کوئی ناخلف بیٹا پیدا ہو جائے، کوئی نافرمان اولاد آ جائے، خدا کا قانون ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں بہترین کوشش کریں. اب اگر اولاد نیک تینت ہوگی تو اس تربیت کا اثر قبول کرے گی. اگر اولاد نیک تینت نہ ہو تو آپ جتنی ہی چاہیں تربیت کر لیں،
نبی معصوم اور امام معصوم کے فرزند بھی راہ سے بھٹکے تو میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہاں، ہماری ذمہ داری کوشش کرنا ہے۔ امام کا یہ پہلا بیٹا، 10ویں امام کا پہلا فرزند، نام ہے جعفر، اور چونکہ سب سے بڑا بھی ہے لہذا اس نے اپنا حق سمجھا عہدہ امامت کو اور خود ہی اپنے آپ کو امام قرار دینے لگا، خود ہی امامت کا دعوے دار بن گیا۔ اس نے امامت کے منصب کی وجہ عمر میں سب سے بڑے ہونے کو بنایا۔ یہ بھی بھول گیا تھا کہ یہ منصب الہی ہے، یہاں خدا انتخاب کرتا ہے، یہاں سوائے خدا کے کسی کا انتخاب نہیں چلتا۔ اور جب اسے اس کا مطلوبہ ہدف حاصل نہ ہوا، یہ جعفر کذاب وہی ہے، بعض علماء نے اسے تواب بھی لکھا کہ بعد میں توبہ کر لی تھی، لیکن میں قول مشہور کے مطابق بات کر رہا ہوں، یہ وہی ہے کہ اپنے بھائی حسن عسکری سے حسد میں اس قدر مبتلا ہوا کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اپنی امامت کو منوانے کے لیے اس نے بنو عباس کے حکام کے ساتھ سازش کی اور امام حسن عسکری کے قتل میں شریک ہوا تاکہ کسی طرح یہ منصب میرے پاس آ جائے۔ حاکم عباسی کے پاس گیا، اپنے ہی سگے بھائی، اپنے ہی خونی بھائی امام حسن عسکری کی شکایتیں کرنے لگا کہ وہ تمہارے خلاف لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، کیوں نہ انہیں والعیاذ باللہ راہ سے ہٹایا جائے اور میں اپنے لوگوں کی بنو ہاشم کی امامت کو سنبھالوں۔ مورخین نے لکھا جب حاکم کو اس نے یہ آفر کی، یہ پیشکش کی، حاکم زور سے ہنسا ہے، کہا حسن عسکری کو تو راہ سے ہٹا لے گا، یہ بتا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ کیسے بنائے گا؟ لوگ تیری امامت کے معتقد کیوں ہوں گے؟ ایک طرف یہ حال ہے جعفر کذاب، دوسری طرف امام نقی کے ہی ایک اور فرزند جلیل القدر، کون؟ سید محمد ابن علی نقی۔ اللہ اکبر، میں قربان ہو جاؤں اس ہستی کی عظمت پر۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسن سے بڑے ہیں۔ ان کی عبادت، ان کے علم، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ چاہنے والے انہیں 10ویں امام کا وارث سمجھتے تھے، انہیں 10ویں امام کے بعد امام سمجھتے تھے۔ 10ویں امام نے کبھی کوئی کلیریفیکیشن نہیں کی اور جانتے ہوئے نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ جب تک لوگ سید محمد کو امام سمجھ رہے ہیں، امام 10ویں امام کا وارث سمجھ رہے ہیں، تب تک 11ویں امام کی جان محفوظ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سید محمد کہ جن کے جلیل القدر ہونے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ انہیں امامت کا حقدار سمجھتے تھے، چاہنے والے انہیں ان کے بابا کا وارث سمجھتے تھے، مگر کیا ہوا کہ اپنے ہی بابا کی حیات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 24 برس کے تھے کہ مدینے سے اپنے بابا سے ملاقات کو سامرہ آئے اور سامرہ سے واپسی پلٹ رہے تھے، سامرہ سے نکل چکے تھے، ابھی مدینے سے بہت دور تھے، ابھی عراق کی سرزمین پر ہی تھے کہ بلد نامی علاقے میں پہنچے ہیں، علیل ہوئے، رحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا اور وہیں بلد کی سرزمین پر دفن کیے گئے۔ اور آج بھی جو زائرین سامرہ کی زیارت پہ جاتے ہیں یا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے بلد کے مقام پر رک کر سید محمد ابن امام علی نقی کے روضے پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ آج بھی ان کی کرامات مشہور ہیں، آج بھی لوگ ان کے در سے حاجتیں پاتے ہیں۔ بہت مشہور منت ہے نا سید محمد کی منت، وہ کیا منت ہے؟ وہ اتنی منت ہے کہ جس کے دل میں کوئی حاجت ہو، خصوصاً اولاد کی حاجت ہو، تو نظر مانے کہ اے خدا اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو جانور قربان کر کے اس کا ثواب سید محمد کی روح کو ہدیہ کروں گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، زائر ہیں، مومنین ہیں جنہیں ہم شخصاً جانتے ہیں، جنہوں نے یہ منت مانی تھی، اگلے برس آ کر منت کو اتارا۔ یہ وہ جلیل القدر بیٹا امام کا، ان کے رتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی رحلت پر
10ویں امام بھی حیات ہیں، 11ویں امام بھی حیات ہیں۔ 11ویں امام نے ان کی وفات پر اپنے گریبان کو چاک کر کے ماتم کیا، گریہ کیا۔ ائمہ سے بہت کم دیکھا گیا ہے اس صورتحال کو۔ جب چاہنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ گریبان چاک کر رہے ہیں، اب رتبہ سمجھیے گا سید محمد کا۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ نے اپنے وصی ہارون کے جنازے پر، اپنے بھائی ہارون کے جنازے پر چاک گریبان نہ کیا ہوتا تو میں حسن عسکری بھی اپنے بھائی کے جنازے پر یہ کام نہ کرتا۔ یہ کہہ کر امام ہمیں اپنے بھائی سید محمد کا رتبہ بتا رہے ہیں۔ توجہ ہے عزیزوں، جب تک سید محمد حیات رہے بڑے بھائی ہیں، علم و فضل میں اپنے کمال سے لوگ انہیں جانتے ہیں، تقوی میں ان کی مثال نہیں ہے۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہی 10ویں امام کے بعد امام ہوں گے۔ نہ کبھی 10ویں امام نے توجیہ کی، نہ کبھی 11ویں امام نے کوئی توجیہ کی۔ ہاں کچھ خاص چاہنے والے ضرور ہوتے تھے کہ جنہیں امام بتاتے تھے، مثلا ابو ہاشم جعفری، بہت قریبی صحابی کہ جس کا تعلق مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کی نسل سے تھا۔ ایک روز کہتے ہیں میں 10ویں امام کے گھر حاضر ہوا سامرہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے سید محمد امام کے بڑے بیٹے آ رہے ہیں، دوسری جانب سے امام حسن عسکری آ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں اپنی جگہ سے اٹھا، سید محمد کے احترام میں آگے بڑھا، کیونکہ گمان غالب یہی تھا کہ یہی امام ہوں گے۔ تو اس وقت 10ویں امام نے مجھے ٹوکا اور ٹوک کر کہا اے ابو ہاشم صاحبکم لیس ھذا بل ھذا، اے ابو ہاشم میرے بعد جو تمہارے صاحب ہیں، جو تمہارے امام ہیں، وہ سید محمد نہیں ہے، یہ امام حسن ہے، میرے دوسرے فرزند ہیں۔ مگر عمومی طور پر یہ خبر، یہ بات پوشیدہ رہی، یہاں تک کہ جب سید محمد کا انتقال ہوا۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو 11ویں امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ یہاں تک کہ جب سید محمد کا انتقال ہو گیا 10ویں امام کی حیات میں، مولا کی زندگی میں، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب یقیناً یہ امام نہیں ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں دور کا رہنے والا تھا اور میرے ذہن میں یہی گمان تھا، میں یہی سمجھتا تھا سید محمد کی شخصیت کو دیکھ کر کہ 10ویں امام کے بعد ان کا یہی فرزند امام ہوگا۔ لیکن جب سید محمد کی وفات ہو گئی، ضمناً عرض کر دوں کہ یہاں بعض علماء اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ سید محمد ابن امام علی نقی کی موت بھی طبیعی نہیں تھی، نیچرل ڈیتھ نہیں تھی، اور وہ اس پر کچھ قرائن لاتے ہیں کہ اگر 24 سال کا ایک ہٹا کٹا جوان، بظاہر پوری طرح صحت مند جوان، مدینے میں بالکل ٹھیک، بالکل صحت مند، سامرہ پہنچے ہیں اپنے بابا سے ملاقات کو، اور پلٹتے ہوئے واپسی کے سفر میں اچانک بغیر کسی ظاہری سبب، بغیر کسی مرض اور علالت کے شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ علماء ایک گروہ ہے جو اس احتمال کو بہت مضبوط قرار دیتے ہیں کہ انہیں بھی بنو عباس کے حکام نے شہید کرایا، انہیں بھی قتل کرایا گیا، انہیں بھی زہر دلوایا گیا جب یہ سامرہ میں تھے۔ اور یوں یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح سید محمد امامت کے محافظ بنے۔ جب سید محمد کی رحلت ہو گئی، یہ راوی، یہ صحابی بہت دور رہتا تھا، اس کا گمان تھا سید محمد ہی امام ہوں گے۔ کہتا ہے میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اب کون امام ہوگا؟ کہتا ہے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں امام سے خط لکھ کر پوچھوں۔ بالآخر میں نے ایک خط لکھا، مگر خط میں کوئی عام سا فقہی مسئلہ پوچھا۔ کہا مجھ میں جرأت نہیں تھی کہ امام سے ان کی حیات میں پوچھوں کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا، جبکہ سید محمد کی رحلت ہو چکی ہے۔ کہتا ہے خط کا جواب آیا جس میں 10ویں امام نے نہ صرف میرے سوال کا جواب دیا تھا، اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا علم امامت کیا ہے، نہ صرف 10ویں امام نے میرے مسئلے کا جواب لکھا تھا بلکہ ساتھ میں ایک اور بات لکھی، وَقَدْ أَرَدْتَ أَن تَسْأَلَنِي عَنِ الْوَصِيِّ بَعْدِي، تو چاہتا یہ تھا، تیرا ارادہ یہ تھا کہ مجھ سے میرے بعد میرے وصی کے بارے میں سوال کرے۔
پوچھا نہیں تھا، تو نے سوچا تھا کہ مجھ سے پوچھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے امامت کا علم۔ وہاں بولنا ضروری نہیں ہوتا، اللہ اکبر، وہاں ارادوں کو پڑھا جاتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے۔ تو نے چاہا تھا کہ مجھ سے میرے وسیع کا نام پوچھے، تو یہ یاد رکھ تیرا گمان غلط تھا۔ میرے بعد میرا وسیع سید محمد نہیں تھے، بلکہ میرے بعد تمہارے امام میرے فرزند حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ یہ ہیں ایک بیٹا جعفر کذاب، دوسرا بیٹا سید محمد، کتنا فرق ہے۔ تیسرے بیٹے میرے اور آپ کے امام، امام عسکری، کہ جن سے نسل امامت آگے بڑھی اور جو قائم آل محمد کے والد قرار پائے۔ چوتھے فرزند جناب حسین، ان میں اور امام حسن عسکری میں ایسا تعلق تھا، ایسی محبت تھی کہ لوگ انہیں مولا امیر کے فرزندان حسن و حسین سے تشبیہ دیتے تھے، کہتے رہتے تھے یہ اپنے زمانے کے حسن و حسین ہیں۔ اب بہت غور کیجیے گا، ایک اہم تاریخی نقطہ جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پھر بات کو اور آگے بڑھاؤں گا۔ ہم نے آج کی پوری گفتگو میں چند ہستیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ میں سے بہت سے چہرے وہ ہیں جو زیارتوں پر جا چکے ہیں، جو اب تک نہ جا سکے خدا سے دعا کرتے ہیں ہمیں بار بار مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما، ہمیں بار بار سامرہ مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ جب آپ سامرہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں روضے کی زیارت کریں گے تو سامرہ کی ایک خاصیت ہے جو کسی اور روضے میں نہیں ہے، نہ مشہد میں، نہ کربلا میں، نہ نجف میں، نہ کاظمین میں۔ ایک خصوصیت ہے سامرہ کی، وہ کیا ہے کہ سامرہ میں زری کے اندر آپ جس قبر کی زیارت کرتے ہیں وہ دونوں امام معصوم کی حقیقی قبر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، جہاں آپ جس زری کی زیارت کرتے ہیں وہ زری علامت ہے، اصل قبر تہ خانے میں ہے، انڈر گراؤنڈ میں ہے، سرداب میں جا کر ہوتی ہے، کہ جس کا راستہ عام زائرین کے لیے بند ہوتا ہے۔ یوں ہم قبر پر علامت زری کی زیارت کرتے ہیں، لیکن سامرہ میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ سامرہ میں جن 4 قبور کی ہم زیارت کرتے ہیں وہ حقیقی قبریں ہیں۔ وہ کون کون سی قبریں ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ عام طور پہ کئی بار زیارت پر جانے والے مومنین بھی اس امر سے ناآشنا ہوتے ہیں، لہٰذا توجہ سے سنیے گا، اور انشاءاللہ اگلی بار جب سامرہ کی زیارت پر جائیں تو معرفت میں اضافہ لے کر جائیں۔ وہ 4 قبریں جو سامرہ میں ہیں زری سے جن کی ہم زیارت کرتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک قبر میرے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری قبر میرے اور آپ کے 11ویں امام کی۔ تیسری قبر امام تقی کی دختر، امام نقی کی بہن اور امام عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ سلام اللہ علیہا کی قبر۔ بڑا مرتبہ ہے اس بی بی کا، تاریخ کے امامت کے چند اہم ترین واقعات کی گواہ ہیں یہ بی بی، اور اسی میں میرے 12ویں امام کی ولادت بھی ہے۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں۔ کتنی قبریں ہو گئیں؟ 3، 10ویں امام، 11ویں امام، والد اور فرزند جناب حکیمہ۔ چوتھی قبر کن کی ہے؟ جناب نرجس، میرے اور آپ کے 12ویں امام کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 قبریں وہ ہیں کہ جو واضح ہیں، معین ہیں، جن کی علامت موجود ہے، جن کے گرد زری بنی ہوئی ہے اور جن کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ لیکن اسی جگہ پر اور بھی 2 قبریں ایسی ہیں کہ جن سے ہم ناآشنا ہیں، مومنین آشنا نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قبر کی علامت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے علم تاریخ کی روشنی میں، مورخین کی کتب کی روشنی میں، کہ وہ 2 قبریں بھی یہیں موجود ہیں، ان 4 قبور کے ساتھ ہی ہیں۔ ایک قبر امام حسن عسکری کے کمسن بھائی، چھوٹے بھائی جناب حسین ابن علی نقی،
ان کی قبر بھی اسی احاطے میں ہے. اور چھٹی قبر امام عسکری کی والدہ جناب سوسن سلام اللہ علیہا، اس بی بی کی قبر بھی اسی مقام پر ہے. تو آج کے بعد جب سامرہ جائیں گے تو اس باعظمت بی بی جناب سوسن کی بارگاہ میں بھی ایک سلام کریں گے، اور جناب حسین امام حسن عسکری کے بھائی کی بارگاہ میں بھی سلام کریں گے. خدا ہم سب کو بار بار یہ زیارت نصیب فرمائے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ تھی امام نقی کی فیملی لائف کا خلاصہ، امام نقی کی عائلی زندگی کا خلاصہ. چاروں فرزندان، ان چاروں کے کردار، اور ہمارے امام کی والدہ، یہ سب کا سب انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا. امام حسن عسکری کہ جن کی ولادت تو مدینے میں ہوئی سن 232 ہجری میں، بہت توجہ کیجیے گا، میں مصائب سے بہت نزدیک، سن 232 ہجری میں. لیکن جب امام نقی کو متوکل ملعون نے سامرہ طلب کیا تو امام نقی اپنے ساتھ اپنے فرزند امام عسکری کو بھی لے کر چلے ہیں. یوں کمسنی میں میرے 11ویں امام سامرہ پہنچ گئے. اس کے بعد کا عرصہ میرے مولا نے سامرہ میں اپنے والد کے سائے میں گزارا، یہاں تک کہ 254 ہجری میں، 254 ہجری میں میرے 10ویں امام کی شہادت ہوئی. وہاں سے میرے امام کے 11ویں امام کے دور امامت کا آغاز ہوا. کتنا طویل رہا یہ دور، سن 254 ہجری سے 254 سے 260 260 ہجری تک، کل فقط 6 برس کا دور امامت. کیوں؟ کیونکہ میرے مولا امام عسکری کی کل عمر مبارک ہی فقط 28 برس تھی. 232 ہجری میں ولادت اور 260 ہجری میں شہادت. اس دوران میرے مولا حسن عسکری اپنے بابا کے ساتھ رہے، دیکھتے رہے کہ بابا پر کیا گزر رہی ہے، بابا پر کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. کبھی قید کر لیا جاتا تو کبھی گھر میں نظر بند کیا جاتا، طرح طرح سے تکلیف اور اذیت پہنچائی جاتی. یہاں تک کہ کئی بار مورخین نے یہ منظر لکھا کہ متوکل ملعون اپنے محل میں مے نوشی کی محفل سجاتا تھا اور اس پر اطہر الطاہرین 10ویں امام کو ان کے گھر سے بلوا لیا کرتا تھا. حاکم کے ہرکارے آتے تھے اور میرے مولا کو گرفتار کر کے دربار میں حاکم کے سامنے لے جاتے. یہاں تک کہ تاریخ نے ایک انسیڈنٹ ایسا بھی لکھا، ایک واقعہ ایسا بھی لکھا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ عام آدمی بھی گھر میں جو لباس پہنتا ہو پسند نہیں کرتا کہ اسی لباس میں گھر سے باہر آئے. گھر کے اندر انسان پرسکون لباس پہنتا ہے، آرام دہ لباس پہنتا ہے، لیکن گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنی شخصیت، اپنے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ حاکم ملعون کے ہرکارے مولا کے گھر میں، 10ویں امام کے گھر میں بلا اجازت وارد ہوئے، دیوار کو پھلانگ کر داخل ہوئے اور مولا نقی سے کہنے لگے کہ جس حال میں ہیں اسی حال میں حاکم نے آپ کو طلب کیا ہے. مولا نے سوال کیا کیا اتنی مہلت دو گے کہ لباس تبدیل کر لوں؟ مولا کو اتنی مہلت بھی نہ دی گئی. لے جایا گیا متوکل ملعون کے دربار میں. ادھر متوکل مے نوشی میں مصروف ہے، مشغول ہے، اس نار جہنم کو اپنے شکم میں اتار رہا ہے. اور فقط اتنا نہیں، لعین نے جب امام کو دربار میں دیکھا تو امام کی طرف ایک کاسا بڑھایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزوں. امام نے نہ جانے کس مظلومیت سے اس وقت ایک جملہ کہا، اس جملے میں ساری مصیبت چھپی ہوئی ہے. فرمایا ما خامر لحمی و دمی، میرے گوشت اور خون میں کبھی یہ نجاست نہ پہنچی، اے حاکم مجھے اس سے بخش دے. جب بہت اصرار پر بھی امام نے اس کی اس بات کو نہ مانا
تو لعین نے کیا کیا جانتے ہیں؟ دل پھٹتا ہے، نہ جانے کیسے امام نے برداشت کیا، صبر کیا۔ لعین نے امام کے سامنے ان کی جدہ شہزادی کونین کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ اکبر! جس دربار میں، جس محفل میں، جس حالت میں وہ حاکم تھا کہ شہزادی کا فقط نام لینا ہی ایک گستاخی تھا، وہاں ان کے لال امام معصوم کے حضور میں ان کی جدہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ مگر میرے مولا صبر کا پہاڑ، اور یہی بات سبب بنی کہ مولا تو اس رات واپس تشریف لے گئے اپنے گھر، مگر متوکل عباسی کا بیٹا کہ جس کا نام تھا منتصر، منتصر وہ کہ جس کی ماں آل محمد کی چاہت رکھتی تھی۔ کیا یہ خدا کا معجزہ نہیں ہے کہ ایک طرف متوکل ہر طرح سے امام کو سختیوں میں رکھتا ہے، دوسری جانب امام کی محبت، آل نبی کی محبت اس کے اپنے محل کے اندر تک پہنچ چکی ہے۔ متوکل کی یہ زوجہ کہ جس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ نظر یہ مانتی تھی کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو فلاں ہدیہ علی ابن محمد نقی کی خدمت میں بھیجوں گی۔ اس ماں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، منتصر کو تربیت ایسی دی کہ بنو عباس میں یہی ایک حاکم گزرا جو آل محمد سے ہمدردی رکھتا ہے، ان کا چاہنے والا ہے۔ اور کیسا چاہنے والا کہ اس حادثے کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد اس نے 10ویں امام تک پیغام بھجوایا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھ سے یہ معاملہ دیکھا نہیں جاتا، میں نے کئی بار اپنے باپ متوکل کو کھل کر امیر المؤمنین اور شہزادی کونین کی اہانت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بتائیے کیا میرے لیے جائز ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر دوں؟ یہ ہوتا ہے عقیدہ۔ اللہ اکبر! رسول کا فرمان پیش کر دوں عزیزوں، فرمایا والے ولی آل محمد ولو کان قاتل ابی کا ولدک، علی کے دوست سے دوستی رکھنا چاہے تمہارے باپ یا اولاد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ وعاد عدو آل محمد ولو کان ابو کا ولدک، علی کے دشمن سے دشمنی رکھنا چاہے وہ دشمن تمہارا باپ یا اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے عقیدے کی معراج پہ جس پر متوکل عباسی ملعون کے جیسے کا بیٹا موجود تھا۔ اے مولا کیا اجازت ہے اپنے باپ کو قتل کر دوں؟ میرے نوجوان دوست توجہ کیجیے گا، یہاں ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ مولا نے اسے اجازت دی، کیوں؟ کیونکہ امیر کائنات کی، شہزادی کونین کی توہین کرنے والے کی سزا یہی ہے، امام یا ان کی غیبت میں نائب امام کی اجازت سے۔ لیکن مولا نے ساتھ میں ایک جملہ فرمایا، اے منتصر، اللہ کا قانون یہ ہے کہ والدین کا نافرمان، والدین کا عاق شدہ، والدین سے دشمنی کرنے والا، اس کی عمر دنیا میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ خدائی قانون ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو اپنے باپ کو قتل تو کرے گا، قتل کر کے نیک کام کرے گا، لیکن اس کا ایک ریئیکشن یہ ہوگا، اس کا اثر وضعی یہ ہوگا، اس کا ایک ریئیکشن یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں تیری عمر میں بہت کمی ہو جائے گی، تو جوانی میں اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، کیا علی و فاطمہ کے گستاخ کو قتل کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے یا طویل عمر چاہتا ہے؟ متوکل کے بیٹے نے اپنی طویل عمر پر گستاخ علی و فاطمہ کے قتل کو چنا، اور یوں منتصر نے اپنے باپ کو واصل جہنم کیا۔ جب باپ کو واصل جہنم کیا، کچھ عرصے کے لیے تخت حکومت پر آیا، بنو عباس کے دیگر خاندان والوں نے محسوس کر لیا کہ یہ آل محمد کے ساتھ بہت نرم ہے، لہٰذا سازش کر کے اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور یوں یہ اپنی جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ معاملے کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں،
یعنی دشمن اہل بیت ہے باپ، متوکل جیسا ملعون، مگر خدائی فیصلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے کی عمر کم ہے، اور اس فیصلے سے کسی کے لیے بھی ایگزمپشن نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ منتصر نے یقیناً ثواب کمایا، آل محمد کے ایک بدترین دشمن کو قتل کیا، لیکن خدائی قانون نے اسے بھی شامل کیا۔ تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا اگر ہم نے آل محمد اہل بیت کے چاہنے والے اپنے والدین کا دل دکھایا، ان والدین سے نافرمانی کی، خدا نخواستہ بد تہذیبی کی، بد کلامی کی، کہ جن کی وجہ سے آل محمد کی محبت ہم تک پہنچی؟ بس عزیزوں، امید ہے کہ پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ دو جملے مصائب کے زحمتیں تمام، یہی امام نقی ہیں۔ معتز باللہ کی حکومت آئی، امام کو زہر دیا گیا، امام نقی زہر کی تکلیف سے تڑپ کر اپنے لال حسن عسکری کی نگاہوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ادھر چاہنے والوں میں سامرہ ہی کی سرزمین میں ماتم و گریے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جب حاکم نے یہ بات محسوس کی چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد امام نقی کے جنازے پر جمع ہو رہی ہے، تو اب امام عسکری کو اتنی بھی اجازت نہ دی کہ اپنے بابا کے جنازے کو اپنے گھر سے باہر لا سکے۔ تشییع جنازہ کی اجازت نہیں ملی، گھر سے قبرستان تک جنازے کو لے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ لہٰذا بحالت مجبوری میرے 11ویں امام نے اپنے بابا امام نقی ہادی کو اپنے ہی گھر کے گوشے میں دفن کیا۔ جی ہاں عزیزوں، سامرہ میں آج جو روضہ ائمہ ہے وہ ائمہ کے گھر کا حصہ تھا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا محسوس تو کیجئے غربت کیا ہے کہ بیٹے کو باپ کا جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ میں امام عسکری کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر تعزیت عرض کروں گا، مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا، بڑے مظلوم ہیں آپ کے بابا، مولا آپ بھی بڑے مظلوم ہیں، مولا آپ سے جوان بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ اٹھانے نہ دیا گیا، مگر مولا آپ کو بابا کے لاشے کو دفن کرنے کی مہلت تو مل گئی۔ ارے ایک مظلوم جوان بیٹا ایسا بھی تھا کہ کربلا میں بابا کے لاشے کے سرہانے کھڑا تھا، اور اس غم سے حالت یہ ہو گئی تھی، روایت کے جملے قعدت نفسہ ان تخرج، ارے قریب تھا چوتھے امام کی روح پرواز کر جاتی، ارے بیٹے سے باپ کا بے گور و کفن لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ جانتے ہو اس وقت کس نے امام کی حفاظت کی؟ ارے شہزادی زینب اولیاء نے اپنے آپ کو سواری سے زمین کربلا پر گرایا تاکہ بھتیجے سجاد کی توجہ میری جانب آ جائے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا غور تو کیجئے۔ ارے بیبیوں کو جب سوار کیا گیا تھا تو ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، ارے میری شہزادی چہرے کے بل زمین۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ، تو جب واسطہ غربت آل اطہار کا، مظلومیت آل اطہار کا، ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسنین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ، اس غم کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم محمد علی شیر علی، مرحوم شیر علی فضل بھائی، مرحوم شبیر علی شیر علی، مرحومہ زہرا بانو، مرحومہ دولت بانو، دھارسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمد علی ابن علاء الدین ہریانی، مرحوم مرتضیٰ محمد علی، مرحوم غلام حسین، برکت علی، یوسف علی، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات، مرحوم علماء کرام، مراجع عظام، تمام شہداء اسلام کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك رافع الدرجات، إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین۔